اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ اس وقت گندم کا سیزن جاری ہے، اور بالخصوص آج کی ویڈیو زمیندار حضرات کے لیے ہے جن کے پاس گندم آ رہی ہے۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور زمینیں عطا کی ہیں، اور اس میں سے گندم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جیسے ہی گندم آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے کچھ احکام ہیں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ گندم پر ہوتی ہے، باقی چیزیں جو ہے زکوٰۃ دینے والی ان میں سے ایک گندم ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ لہٰذا اب سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی گندم اگر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ جو فصلیں ہیں اس کو پانی کس طریقے سے دیا گیا ہے، یعنی کہ آب و پاشی کس طرح کی گئی ہے۔ اگر تو جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں یا صحرائی علاقے ہوتے ہیں، صرف بارش پر گندم جو ہے وہ اگی ہو اور اس پر اور کسی طریقے سے پانی نہ لگا ہو، تو اس کا 10واں حصہ جو ہوتا ہے وہ، یعنی 1/10 حصہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر نہر کے ذریعے بھی جو ہے وہ آبپاشی کی گئی ہو تب بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 1/10 ہے، یعنی 10ویں حصے پہ جا کے زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ یا جیسا کہ کسی علاقے میں اگر ہو تو وہاں پر کنویں وغیرہ سے اگر پانی دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے اگر آبپاشی کی گئی ہے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 1/20 حصہ ہوتا ہے، یعنی 20ویں حصے پہ جا کر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان میں ہو، دونوں ذرائع سے کی گئی ہو، تو پھر ان دونوں کا درمیانی حصہ، یعنی نہ 10واں حصہ اور نہ 20واں حصہ بلکہ 15واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں جائے گا، 15ویں جگہ پہ، یعنی 1/15 حصہ ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب آپ حضرات نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس ذریعے سے آبپاشی کیا۔ ہر بندہ، ہر زمیندار اپنے حساب سے دیکھے کہ میرے آبپاشی کا ذریعہ کیا ہے۔ اور عام روٹین پر جو ہمارے ہاں پنجاب میں وہ فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ مشترکہ ذرائع سے بھی ہوتا ہے، جو زیادہ صادر آ جائے اسی حساب سے۔ تو 1/20 حصے پہ زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے، باقی ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ لے۔ زکوٰۃ کا جب آپ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ نے نکال لیا گندم جو ہے وہ نکال لی، تو اس آ گئی گندم آپ کے پاس، تو اس میں سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اسے منہا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ باقی احکامات ہیں شرعی، تو وہاں پر کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ نکالتے ہیں اپنے اخراجات، یہاں پر ایک اخراجات نہیں نکال سکتے۔ جیسے ہی جو گندم وہ نصاب کے حد تک پہنچے گی تو آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، یہ جو حصہ ہے یہ گندم آپ کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اگر ہماری نہیں ہے تو پھر ہم یہ کھا ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ہے جن کو اللہ پاک نے کہا ہے۔ تو اب سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ یہ کن کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو ان میں پہلا جو کتابوں میں بتایا گیا ہے، جو مجتہدین نظام نے بتایا ہے، جو مصرف بتائے ہیں، ان میں پہلا مصرف جو ہے وہ فقیر ہے۔ تو فقیر کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، مسکین کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، یا امام کے دور میں جب وہ امام کی طرف سے اگر کوئی نائب ہے مقررہ جو اس چیز کو کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد غلام آزاد کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ رفع عامہ کے کام، مثلا مسجد جہاں اور مدارس دینیہ جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ اس طرح کے جو بھی نیک مصارف ہوتے ہیں وہ۔ اور ایک مصرف ان میں سے یہ ہے کہ ابن السبیل جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ کہیں سفر پہ اور اس سفر کے بعد اس کو وہ ایسا لازم آ گیا ہے کہ اب اس کے پاس مال ختم ہو گئے، تو آپ اس کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے وطن پہ بادشاہی کیوں نہ ہو، یا وہ اپنا زاد راہ بنا کر وہ اپنے وطن پر واپس آ سکے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ان فقراء کا یہ حق ہے، تو اپنے مال کو پاک کریں، اللہ کے حکم کی، اللہ کی حدود کی پابندی کریں، جن جن کا یہ حق بنتا ہے وہ آپ حضرات جو ان تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا سلسلہ رزق جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور یہی اللہ پاک کا نظام ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اتنی سی گندم ہوئی ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنی بچ جائے گی، تو اللہ کے راستے پر چیز دینے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ پاک اضافہ فرماتا ہے، اور اس میں برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔
تو امید ہے تمام حضرات کو سمجھ آ گئی. اور ڈیٹیل میں جانے کے لیے اگر آپ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ میرے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اس کو بتا دیں گے, اس میں کمنٹ کرے تو ہمیں بتا دیں گے اس کو ذاتی طور پہ کہ اس کا کیا مسائل ہے اور اس کو کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو مہربانی کر کے تمام حضرات کوشش کریں کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جائے. دعائے خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو اپنے قرآن اور اپنے دینی احکامات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.